سنتوں کی بہاریں عطا یا حبیب خدا کیجیے، سنتوں کی بہاریں عطا یا حبیب خدا کیجیے۔ بھائیوں گر سکون چاہیے، سنتوں پر چلا کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے آؤ سیکھیں سنت سرکار ہم۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں سکھائی جاتی ہیں، اور اس کے متعلق جو بھی اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے وہ سب یہاں پر تقریباً ڈسکس کیا جاتا ہے۔ آج بھی بڑی پیاری سنت ہم آپ کو سکھانے والے ہیں۔ وہ سنت ایک مقام ہے، وہ ایک جگہ ہے، وہ ہے اللہ پاک کا گھر، میری مراد مسجد۔ سبحان اللہ، مسجد ہی وہ مقام ہے کہ جہاں ہم بیٹھ کر نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں ہم اللہ پاک سے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے لیے گناہوں سے بچنے کا بہترین مضبوط قلعہ ہے۔ اسی مسجد کے بارے میں ہم بات کریں گے، کیا سنتیں ہونی چاہیے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے مسجد میں آنے جانے کا، کون سی دعا ہے، اور مسجد میں ہم کس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں، شرعی حکم کیا ہونا چاہیے، کیا سنتیں ہیں، کیا آداب ہیں، سب کچھ انشاءاللہ الکریم آج آپ کے سامنے ہم رکھنے والے ہیں۔ اول تا آخر شرکت رکھیے گا۔ آئیے برکتاً درود پاک کی فضیلت کو بھی شامل کرتے ہیں۔ ہمارے نبی، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، آج ہم کون سی سنت سیکھنے والے ہیں؟ مسجد کی سنت الاداب۔ جی ہاں، اور ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ آؤ سیکھیں سنت سرکار ہم۔ جی ہاں، آؤ سیکھیں سنت سرکار ہم۔ اور ہم کیا کرتے ہیں پروگرام میں؟ اچھی سنتیں سیکھتے ہیں۔ جی ہاں، اچھی اچھی سنتیں سیکھتے ہیں۔ اور آج ہم کون سی سنت سیکھنے والے ہیں؟ مسجد کی سنت الاداب۔ مسجد کی سنت اور آداب۔ پیارے بچوں، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ مسجد کیا ہے، اللہ پاک کا گھر ہے، سکون کی جگہ ہے۔ یہ وہی گھر ہے کہ جہاں ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دل کو پاک کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ پاک سے بالکل قریب ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، بات ہے اس چیز کی کہ ہمیں مسجد میں کس طرح سے جانا چاہیے، مسجد کی کیا سنتیں ہونی چاہیے۔ جی حضرت، مسجد کے کیا آداب ہونے چاہیے، کیا مسجد کے اندر ہم ہر طرح کی باتیں کر سکتے ہیں؟ سوال آتا ہے نا کہ جیسے ہم گھروں میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو کیا گھر والی باتیں بھی ہم مسجدوں میں کر سکتے ہیں؟ کیا ہم کوئی چیز ایک دوسرے کو بیچ سکتے ہیں؟ کیا مسئلہ ہونا چاہیے، کیا سنتیں؟ آج اس طرح کی باتیں ہم انشاءاللہ الکریم جانیں گے۔ حدیث پاک میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے متعلق کیا ارشاد فرمایا وہ سنتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کا دل مسجدوں سے لگا رہے، قیامت کے دن وہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کتنی پیاری فضیلت ہے نا۔ اگر ہمارا دل مسجد سے لگ جائے تو وہ بروز قیامت عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ ناظرین، بڑا پیارا موقع ہے، بڑی پیاری خوشخبری ہے، حدیث پاک کے ذریعے آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ آپ بھی مسجد سے دل لگا لیں اور قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کا سایہ پائیں۔ تو کیا نیت بنتی پیارے بچوں، مسجد و دل لگائیں گے انشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں، یہ تو میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھی، حدیث پاک آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس کی سنتیں کیا ہونی چاہیے، کیا آداب ہونے چاہیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ تھوڑا آپ سے میں پوچھتا ہوں، چلیں کوئی آپ اپنی طرف سے بتائیں کہ مسجد کی یہ سنت ہونی چاہیے۔ چلیں کوئی بتائیں، چلیں آپ بتائیں۔ مسجد میں جب جاؤ تو دعا پڑھ کے جانی چاہیے۔ جی۔ مسجد میں نہ بھاڑوں کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ مسجد میں عبادت کرو، نہ کسی کی بات کرو، نہ کوئی کام کرو، صرف عبادت اللہ کی کرتے رہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ آپ لوگ بھی دل جوئی کرنا سیکھ گئے ہیں، ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے۔ اچھا، کوئی ادب آپ بتائیں، کوئی سنت یا جو آپ کو بہتر لگے۔ جی، ہمیں مسجد نہا کے اور باوضو جانا چاہیے۔ کیا بات ہے، بہت اچھی بات ہے نا، یہ بھی جب مسجد میں جائیں تو نہا دھو کر باوضو ہو کر جانا چاہیے۔ کیا بات ہے، جی آپ کیا بتانا چاہیں گے؟
مسجد میں جائے تو غسل کر کے جائے. نہا کر غسل دونوں ایک ہی چیز ہیں پھر بھی ماشاءاللہ. اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مسجد ہے اللہ پاک کا پاک گھر ہے, آپ کا کیا ذہن ہے کہ بھئی ایسا ہونا چاہیے؟ بہت ساری چیزیں نا مسجد میں ہم لوگ کر سکتے ہیں. چلے بتائیں مسجد میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی عبادت اور قرآن شریف کی تلاوت کرنی. جی ہاں, قرآن شریف کی تلاوت کرنی چاہیے ماشاءاللہ. چلیں بہت ساری چیزیں آپ نے بتائی ہیں, کچھ چیزیں باقی اس کے اندر سنت بھی ہیں. چلیں ڈسکس کرتے ہیں مزید اور کیا ہو سکتی ہیں. ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں, اس کے ذریعے ہمیں سیکھنے کو ملے گا. حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نماز میں سب سے زیادہ ثواب ان کو ملتا ہے. کن کو ملتا ہے؟ جو زیادہ دور سے مسجد میں آتے ہیں. کن کو ملتا ہے ثواب؟ جو زیادہ دور مسجد میں آتے ہیں. جو زیادہ دور سے مسجد میں آتے ہیں. پھر جو ان کی نسبت دور سے آتے ہیں, جو مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ امام کے ساتھ پڑھتا ہے, اسے ایسے شخص سے زیادہ ثواب ملتا ہے جو نماز پڑھ کر گھر چلا گیا اور سو گیا. تو کتنی پیاری حدیث پاک ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ فضیلت ہمیں ہی مل جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو دور کی مسجد ہو آپ وہاں نماز پڑھنے جائیں. اگر یہ فضیلت آپ کو حاصل کرنی ہو پھر کیا کرنا ہے؟ دوسری نماز کے لیے آپ امام صاحب کا انتظار کریں, نماز کا انتظار کریں. ٹھیک ہے, نماز پڑھ کے پھر آپ گھر جائیں. تو کس کے مقابلے میں زیادہ فضیلت ہے, ثواب زیادہ ہے؟ کہ جو بالکل جماعت کا ٹائم آئے اور نماز پڑھتے ہی فوراً نکل جائے, اور بالکل جو قریب کی مسجد ہو اس میں نماز پڑھنے جائے. جبکہ یہ بھی ہے پیارے بچوں کہ جو ہمارے علاقے کی مسجد ہوتی ہے نا, تو اس کو آباد کرنے کا حق ہمارے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے گھر کی جو مسجد ہے, ہمارے پاس کی جو مسجد ہے, آلریڈی اس کے اندر بہت سارے نمازی ہوتے ہیں. پر ایک مسجد آپ نے دیکھی ہوگی کہ گاؤں دیہاتوں میں بنی ہوتی ہے, ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ تو اس میں ایک صف ہوتی ہے, 2-3 نمازی ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے علاقے میں تم نمازی ہیں پر جو پاس میں ایک مسجد ہے وہاں کوئی نہیں آتا ہے, تو آپ کیا کریں؟ پاس والی مسجد میں چلے جائیں. وہ مسجد جو دور ہے تھوڑی سی, وہ مسجد جس میں نمازی کم آتے ہیں, آپ اس میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کریں. اچھا, سردیوں میں کیا ہوتا ہے پیارے بچوں؟ سردیوں میں عصر اور مغرب کا ٹائم نا بہت کم ہوتا ہے نا, میکزیمم 1 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے سم تھنگ. تو کیا کرنا چاہیے؟ جب آپ عصر کی نماز پڑھنے گئے ہیں نا تو آپ وہاں بیٹھ جائیں. کون سی نماز کے انتظار کے لیے؟ مغرب کی نماز کے انتظار کے لیے. اچھا, مغرب تا عشاء کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بھی کوئی زیادہ نہیں ہوتا ہے, 1 سے 1.5 گھنٹہ ہی ہوتا ہے نا سردیوں میں. تو کیا کرنا ہے؟ عشاء کی نماز کا انتظار کریں. جی ہاں, مغرب سے لے کر عشاء کا انتظار کرنا ہے. تو یوں ہم اس حدیث پاک کے مطابق فضیلت پا سکتے ہیں. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے پیارے بچوں, اگر ہم مسجد میں چلے بھی گئے, جیسے کہ خاص طور پر رمضان میں ہے نا, آپ کے پاس مائک ہے, آپ سے مخاطب ہوں میں. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ رمضان میں ہم کیا کرتے ہیں, افطار کرنے کے لیے نا عصر میں پہنچ جاتے ہیں. کیوں پہنچتے ہیں؟ افطار کرنے کے لیے. افطار کرنے کے لیے. جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ نماز پڑھنے کے لیے. نماز, بالکل رائٹ, صحیح بولا آپ نے. بالکل ہمیں نماز کے انتظار کے لیے بیٹھنا چاہیے. پر کیسا معاشرہ ہمارا ہو چکا ہے, بچے بھی بالکل سموسے اور بریڈ پکوڑوں کے چکر میں جو ہے عصر سے لے کر مغرب تک بیٹھے رہتے. ناظرین, آپ بھی ہو سکتا ہے اس طرح سے کرتے ہوں. خیر یہ کوئی گناہ نہیں ہے, یہ بھی ایک اگر اچھی نیت کر لیں تو یہ بھی ثواب کا کام ہے. پر ہمارا مقصد جو ہے یہ ہونا چاہیے کہ ہم عصر تا مغرب اگر بیٹھے ہیں, انتظار کر رہے ہیں, تو نماز کا انتظار کریں. تو یوں آپ کو اس حدیث پاک کی فضیلت بھی مل سکتی ہے. اچھا, یہ جو فاصلہ ہوتا ہے عصر تا مغرب جو ہم بیٹھے رہتے ہیں, تو اس میں کرنا کیا چاہیے؟ ذکر اللہ کرنا چاہیے. جی ہاں, اللہ پاک کا ذکر کرنا چاہیے, قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے. بس اوقات کیا ہوتا ہے ہمارے نوجوان, خاص طور پر رمضان کی اگر ہم بات کریں, کیونکہ اور مہینوں میں تو یہ بھی بس کہنے کی بات ہے, کوئی نظر نہیں آتا ہے, پر حقیقت میں رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمارے مسلمان نماز میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. پر وہ عصر سے لے کر جو مغرب کا ٹائم ہوتا ہے افطار کا, اس میں کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ افطار کا. کھانے پینے کا انتظار کر رہے ہوتے. اور کیسے کرتے ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, ایسے بھی لوگ دیکھے گئے کہ جو معاذ اللہ گندی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, گیم کھیلتے ہوئے میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے. تو یوں اگر ہم نماز کا انتظار کریں گے تو ثواب تو بہت دور کی بات ہے, الٹا ہمیں گناہ ملے گا. تو نیکی جب ہم کر رہے ہیں, ہمارا روزہ ہے, تو پھر ہمارا ہر سیکنڈ کیسے گزرنا چاہیے پیارے بچوں؟ سنت کے ساتھ. جی, سنت کے مطابق گزرنا چاہیے, نیکیوں میں گزرنا چاہیے. آئیے ایک اور سنت میں آپ کو بتاتا ہوں. جب ہم مسجد میں داخل ہوں تو کیسے داخل ہوں؟ دایاں قدم رکھیں. کیسے رکھیں؟ دایاں قدم کون سا ہوتا ہے؟ سیدھا قدم نا. ہاں, کچھ لوگ دائیں کو بایاں بول دیتے ہیں, تو یہ بھی ایک سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے. تو دائیں سے مراد کون سا قدم ہے پیارے بچوں؟ جی, آپ بتائیں. سیدھا قدم. سیدھا قدم دایاں ہوتا ہے. اور رائٹ قدم کون سا ہوتا ہے؟ وہ بھی سیدھا قدم. وہ بھی سیدھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا,
جب مسجد میں پیارے بچے داخل ہوں تو ادب کے ساتھ داخل ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بچے ہوتے ہیں وہ بالکل بھاگ رہے ہوتے ہیں نا مسجد میں, ہوتا نہیں ہوتا ایسے؟ اچھا کبھی کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا شیشے کے گیٹ ہوتے ہیں, کبھی دیکھا آپ نے؟ جیسے ہمارے فیضان مدینہ میں شیشے کا گیٹ ہے پر وہ چاروں طرف سے بند ہے, پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل شیشہ ہی لگا ہوتا ہے تو بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو ایک مسجد میں تو شیشہ بھی ٹوٹ گیا تھا. تو یوں بھاگنے کی وجہ سے شیشے بھی ٹوٹ رہے ہوتے ہیں اور مسجدوں کے فرش بھی خراب ہو رہے ہوتے ہیں, چوٹ بھی لگ رہی ہوتی ہے. پر ہمیں کیا سکھایا گیا؟ جب بھی مسجد میں داخل ہو تو کیسے داخل ہو؟ ہاں, سیدھا قدم رکھ کر داخل ہوں اور ادب کے ساتھ نا, بالکل آرام آرام سے مسجد میں داخل ہوں, نگاہیں نیچی ہوں, تسبیح پڑھتے جائیں, سبحان اللہ, برکتیں ملیں گی. اچھا اس کے علاوہ آواز نیچی رکھیں. کیا نیچی رکھیں؟ آواز کتنی بلند کرتے ہیں, خاص طور پہ بچے. ابھی آپ سامنے بچے ہی بیٹھے ہیں اور ہو سکتا ہے ہمیں چینل پر بچے ہی دیکھ رہے ہوں, تو بچے پھر بہت زور سے آواز نکال رہے ہوتے ہیں. ایک بندہ یہاں پر ہے تو دور سے اس کو آواز دیتا ہے, اور راہل بھائی, اور مطلب اس طرح سے چلا رہے ہوتے ہیں. تو مسجد پیارے بچوں چلانے کے لیے نہیں بنی ہے, مسجد کس لیے بنی ہے؟ جی پیارے بچوں, مسجد بنی ہے اللہ پاک کی عبادت کرنے کے لیے. تو آواز بہت آہستہ رکھنی ہے. اور اس کے تعلق سے تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ کو کسی کو پکارنا ہے, اب میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. اگزامپل مان لیجیے کہ میں یعقوب بھائی کو پکارنا چاہتا ہوں. آپ کا نام یعقوب ہے نا جی. اب میں یعقوب بھائی کو مسجد میں بلانا چاہتا ہوں. یعقوب بھائی ایک کونے میں, میں دوسرے کونے میں ہوں, تو مجھے کیا کرنا ہے؟ ایسے بولنا ہے یعقوب بھائی میری بات سنو, ایسے بولنا ہے؟ جی نہیں. آپ بتائیے, ایسے بولنا ہے؟ جی نہیں بولنا نا. کیسے بولنا ہے؟ میں یعقوب بھائی کے پاس جاؤں گا, کیا کروں گا؟ یعقوب بھائی کے پاس. یعقوب بھائی کے پاس جاؤں گا اور پیار سے بولوں گا یعقوب بھائی مغرب کی نماز ہمیں دوسری مسجد میں پڑھنی ہے, کیونکہ وہاں پر دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے. کتنا پیارا انداز ہے نا. اس انداز سے ہمیں جو ہے مسجد میں باتیں کرنی ہے نا. چلا کے باتیں کریں گے تو اللہ نہ کرے ہمیں اس کا گناہ مل جائے نا. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے علاوہ بلا ضرورت باتیں نہ کریں, ورنہ آپ دیکھیں مسجد کے اندر ساری باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں. ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ جی. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ کیا ہوتا ہے مسجدوں میں؟ مسجد میں کوئی بچہ بھاگ رہا ہوتا ہے تو مطلب کوئی ادھر چلا رہا ہوتا ہے, اس کے لیے ہے نا. اور ہم طرح طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں, اور اس تو بہت سے ایسے نادان لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جو مسجد میں آتے ہی اس لیے کہ چلو بزنس کی کوئی بات کریں گے. کرتے نہیں کرتے لوگ کہ یار آپ کا کام کیسا چل رہا ہے, اچھا آپ کا کام ایسا چل رہا ہے آپ یہ کر لو. تو کاروبار ڈسکس کرنے کے لیے تھوڑی بنی مسجد. اچھا کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو مسجد میں خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں, چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں. جی ہاں, ایک شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسجد کے اندر کوئی بزنس نہیں کر سکتے, کوئی چیزیں بیچ نہیں سکتے, لے نہیں سکتے نا. تو مسجد ہے وہ اللہ پاک کا گھر, اور کس لیے بنی ہے مسجد؟ اللہ پاک کی عبادت کرنے کے لیے. تو بلا ضرورت کی باتیں نہیں کرنی ہے. باتیں اگر مسجد میں آپ کو کرنی ہے تو پھر صرف دین کی کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ یہ قرآن پاک کی آیت ہے, مجھے آپ پڑھ کے سنا دیجئے. سبحان اللہ, ہے نا. قرآن پاک کیسے پڑھنا ہے, یہ دین کی کتاب کیسے پڑھنی ہے, مسجد میں کس طرح داخل ہونا, ایسی باتیں کریں گے تو ثواب بھی ملے گا ماشاءاللہ. اچھا جب مسجد میں آپ داخل ہو جائیں نا, داخل ہوتے ہی 2 رکعت نماز پڑھیں. اس 2 رکعت نماز کو کیا بولتے ہیں بچوں؟ نام پتہ آپ کو؟ نفل. تحیت المسجد. کیا نام ہے اس کا؟ تحیت المسجد. جی ہاں, جب وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کے فوراً بعد ایک نماز پڑھی جاتی ہے تحیت الوضو. اور جب ہم وضو کر کے مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے کون سی نماز پڑھنی چاہیے؟ تحیت المسجد. جی ہاں, تحیت المسجد ہمیں پڑھنی چاہیے. تو آپ میں سے کوئی پڑھتا ہے؟ نفل نماز ہے, پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ناظرین آپ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں, بہت پیاری نماز ہے ماشاءاللہ الکریم, ثواب بھی ملے گا. اس کے علاوہ مسجد میں اور داخل ہونے کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں, ہمارے علماء کرام نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ, کون کون جانتا ہے اعلیٰ حضرت کو؟ جانتے ہیں نا آپ لوگ. آپ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت, اللہ کے ولی ہیں, بہت بڑے محدث ہیں, بہت بڑے مفکر ہیں, عالم دین ہیں, اللہ والے ہیں. آپ کی مزار شریف ہے بریلی شریف میں. کہاں پر ہے؟ بریلی شریف میں. جی کہاں پر ہے؟ بریلی شریف میں. جی کن کی مزار ہے؟ اعلیٰ حضرت کی. اعلیٰ حضرت. آپ کا نام کیا ہے؟ احمد رضا. کیا نام ہے آپ کا؟ احمد رضا. جی ہاں پیارے بچوں, یہ اہل سنت کی جان پہچان ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے ہماری عقیدے کی حفاظت فرمائی, تو ہم سب کو ان کا تعارف یاد ہونا چاہیے. انشاءاللہ الکریم ایک پروگرام بھی لے کر آئیں گے, اور اس سے پہلے بھی سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر ڈسکس ہو چکا ہے. جو بھی ایپیسوڈ, جو بھی پروگرام آپ کو اس سے متعلق ملے, آپ ضرور اس سے فائدہ حاصل کیجیے گا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسجد کے تعلق سے ہماری کیا رہنمائی کی وہ سنتے ہیں. آپ فرماتے ہیں مسجد کے ایک درجے سے دوسرے درجے کے داخلے کے وقت
सीधा कदम बढ़ाना चाहिए। कौन सा कदम बढ़ाना चाहिए? सीधा कदम। हाँ, अब मैं थोड़ा आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ। सफ़े किस तरह से होती, मान लीजिए सफ़े इस तरह से, ठीक है, एक सफ़, दूसरी सफ़, तीसरी सफ़, चौथी सफ़, ओके। अच्छा, सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब मस्जिद में आया करते थे ना और जाया करते थे, तो आपका तरीका क्या होता था मैं आपको बता दूँ। मान लीजिए कि हम मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, ठीक है, तो सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपना सीधा कदम मस्जिद की पहली सफ़ में रखा करते थे। कैसे? सीधा कदम पहली सफ़ में। अच्छा, अब जब दूसरी सफ़ आती थी ना बच्चों, तो उसमें उल्टा कदम नहीं रखते थे, सीधा ही कदम रखते थे। कौन सा कदम रखते थे? सीधा। हाँ, इसी तरह हर सफ़ में जब आप आगे जाया करते तो सीधा कदम रखते थे। अच्छा, जब आप वापस लौटते थे ना, तो आप हर सफ़ में सीधा ही कदम रखते थे। कौन सा कदम रखते थे? सीधा। कितना प्यारा तरीका है नहीं है? आपकी नियत बनती है? इंशाअल्लाह। कैसे जाएंगे मस्जिद में? सीधा कदम। हर सफ़ में आप कौन सा कदम रखेंगे? सीधा। और लास्ट वाली सफ़ में सीधा। जब वापस मस्जिद से बाहर आएंगे तो सीधा। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सफ़ में आपको 2 कदम रखने पड़े, क्योंकि सफ़ लंबी होती है तो आप कूद नहीं सकते, क्योंकि मस्जिद है। तो क्या करेंगे, एक की सफ़ में आप 2 कदम रखें, और जब दूसरी सफ़ आए तो आप सीधा कदम रखें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इस पर अमल करता हूँ। अमीर सुन्नत जो दावत इस्लामी के बानी हैं, आप भी माशाअल्लाह उल करीम इस पर अमल करते हैं। बहुत सारे बुजुर्गान दीन इस पर अमल करते आए हैं, आज के उलमा भी इस पर अमल करते हैं। सुभान अल्लाह। आइए प्यारे बच्चों, अब मैं आपको वो बताता हूँ कि जो मस्जिद में हम लेकर नहीं जा सकते, जिसको बोलते हैं ममनुआत। क्या बोलते हैं उनको? हाँ, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो मस्जिद में नहीं जा सकती हैं, वो सुनते हैं। इसके ताल्लुक से बयान किया जाता है कि अपनी मस्जिदों को बचाओ ना समझ बच्चों और पागलों के जाने से। आपने देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो कहीं भी पेशाब कर देते हैं, होता नहीं होता ऐसा? जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कहीं पर भी पेशाब कर देते हैं, कहीं पे भी पेशाब कर देते हैं ना? भी लगते हैं। और क्या करते हैं? कहीं पर भी लेट जाते हैं, गंदगी फैलाते हैं। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कहीं भी पेशाब फैल देते हैं, कहीं भी वो लेट जाते हैं, कहीं भी शोर मचाते हैं, फिर रोते हैं। हाँ ना, तो इसीलिए हमें क्या बयान किया गया कि मस्जिदों को छोटे बच्चों से और पागलों से महफूज रखो। अच्छा, ये तो बच्चे हैं कि जो कभी भी पेशाब कर सकते हैं, कभी भी रोने लग जाते हैं, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दूध भी बच्चों के मुंह से निकल जाता है। तो ऐसे बच्चों को मस्जिदों में बिल्कुल नहीं लेकर आना है, घरों में रखना है। अच्छा, जो पागल होते हैं, पागल क्या करते हैं बताइए ज़रा मस्जिद में? पागल शोर भी मचाते हैं और गाली भी बकते हैं मस्जिदों में, और किसी को ही मार देते हैं। किसी को ही मार देते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं ना। अच्छा, पागल हर वो काम करता है जो सही सलामत जो बंदा होता है वो नहीं करता है। पागल क्या करता है? पागल भागेगा ही मस्जिद के अंदर, पागल जो है गालियाँ भी बकेगा, पागल जो है जो नमाज पढ़ रहे होता है ना उनको भी सताता है। कभी क्या करेगा, पैर खींचेगा, तो कभी कोई कुर्सी में नमाज पढ़ना तो कुर्सी को खींच लेते हैं ना, जो कुर्सी पे नमाज पढ़ते हैं, आपने भी देखा होगा इस तरह। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर इस तरह से पागलों को हम मस्जिद में लेकर आएंगे, वो इस तरह की हरकतें करेंगे, तो फिर क्या होगा? मस्जिद की बेहुरमती होगी, नहीं होगी? तो क्या करना है? 2 लोगों को नहीं लेकर आना है, एक छोटे बच्चे पागलों को। जी हाँ, इसके अलावा प्यारे बच्चों, खरीदो फरोख्त से हमें मस्जिद को पाक रखना है। ऐसा नहीं कि मस्जिद में बैठ गए तो आप चीज़ें खरीद रहे हैं, एक दूसरों को चीज़ें बेच रहे हैं, इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। इसके अलावा झगड़े और आवाज़ बुलंद करने से हमें बचना है। बहुत से लोग झगड़े भी करते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि 2 फैमिली आपस में ना झगड़ा करने लगी मस्जिद के अंदर, जुम्मा की नमाज थी। अब आप मुझे बताइए कि अगर हम मस्जिदों में इस तरह से झगड़ा करेंगे तो मस्जिदों की बरकतें हमें कैसी मिलेंगी? और मस्जिद किस लिए बनी प्यारे बच्चों? अल्लाह की इबादत करने के लिए। जी, मस्जिद बनी है अल्लाह पाक की इबादत करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, मस्जिद के मुतालिक और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी सुन्नतें हैं। चंद वक्त के मुनासिब वक्त को सामने रखते हुए मैंने आपके सामने रखी हैं। तो चंद चीज़ें जो मैंने अभी आपके सामने रखी हैं, बिलखुसूस कि मस्जिद में किस तरह से दाखिल होना है ना। अच्छा, मस्जिद में दाखिल होने के बाद हमें कौन सी नमाज़ पढ़नी है, किन लोगों को हम मस्जिद में नहीं लेकर आ सकते। अच्छा, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ भी है, आप में से किसी को याद है? अच्छा, एक को याद है। मस्जिद से बाहर निकलने की भी दुआ है। और एक और चीज़, जब हम मस्जिद में जाते हैं तो सबसे पहले कौन सी नियत करते हैं? एतिकाफ की, नवैतु सुन्नतल एतिकाफ। अच्छा, ये भी बहुत प्यारी चीज़ है। जब भी आप मस्जिद में जाएं तो एतिकाफ की नियत करें। नाजरीन के लिए भी हो सकता है ये नई चीज़ हो। वैसे तो दावत इस्लामी के प्यारे मदनी माहौल में एतिकाफ की नियत बारहा कराई जाती है। इसका एक ये फ़ायदा है कि अगर आपने एतिकाफ की नियत करके मस्जिद में आप बैठ जाएं, कुछ भी ना करें, तो आपके सांस के बदले अल्लाह पाक आपको नेकी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। कितनी प्यारी बात है। तो क्या ज़हन बनता है, एतिकाफ की भी नियत करेंगे?
इंशाअल्लाह फजूल कामों से बचेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। पागलों और बच्चों को मस्जिद में नहीं लेकर आएंगे। खरीदो फरोख्त चिल्ला चिल्ला कर बात जोर जोर से चिल्लाना किसी को अगर बुलाएंगे तो अच्छे से बुलाएंगे, जी हाँ, मस्जिद की सफ नहीं तोड़ेंगे, नहीं खराब करेंगे, मस्जिद में भागकर नहीं जाएंगे। सल्लु अलल हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, आप लोग तैयार हैं? जी। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है, कितनी तवज्जो से आपने सुना है। नाजरीन भी देख रहे हैं, आप भी जवाब दे सकते हैं। आपको भी देखते हैं कि आपने कितने अच्छे से हमारी बातों को सुना है। आइए शामिल हो जाइए, स्टार्ट करें फिर। जी चलें, बिस्मिल्लाह। जी तो प्यारे बच्चों, हमारी ये एक्टिविटी हमें ये सिखाती है कि हमने जो भी कुछ सुना है हमें क्या वो वाकई याद है या नहीं है। सवालात की सूरत में ये पर्ची यहाँ पर लगी हैं, तो क्या आप लोग तैयार हैं? जी। अच्छा, कौन कौन तैयार है? हाथ उठाएं। माशाल्लाह सब तैयार होते हैं इसके लिए तो। और जो सही जवाब देता है उसको क्या मिलता है प्यारे बच्चों? तोहफा। तो सबसे पहले कौन आना चाहेंगे? चलें सबसे पहले इनको बुलाते हैं। आइए आप, आइए माशाल्लाह, आगे आना है आपने। जी नाम बताएं। फरहान खान। फरहान खान भाई आए हैं। अब देखिए तवज्जो से आपने सुनना है, ठीक है? इनके लिए इसका सवाल आया। जी कौन सी पर्ची सिलेक्ट करेंगे आप? नंबर 3। नंबर 3। चलें देखते हैं नंबर 3 में क्या है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनके लिए बड़ा ही प्यारा सवाल आया है। याकूब भाई तवज्जो सुनना है आपने भी ना सवाल। इनके लिए सवाल है, मस्जिदों को किन चीज़ों से बचाना चाहिए? छोटे बच्चों से और पागलों से। जी हाँ नाजरीन, मस्जिदों को बच्चों से और पागलों से हमें बचाना है। आपका जवाब दुरुस्त है। जी क्या लेंगे आप? एप्पल। एप्पल लेंगे? चलें लीजिए। माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे आपको। बैठिए माशाल्लाह, बड़ा प्यारा जवाब दिया इन्होंने। जी आप कौन आना चाहेंगे? चलें आपको बुलाते हैं, आप आएँ, माइक ले लीजिए सीधा हाथ से। चलें तशरीफ़ लाइए। माइक में नाम बताएं पहले अपना। मोहम्मद अमान खान। मोहम्मद अमान खान भाई आए हैं। और क्या ये सवाल सिलेक्ट करेंगे? कौन सी पर्ची होगी? जी नंबर 1। नंबर 1। नंबर 1 में देखते हैं याकूब भाई क्या है। चलें स्टार्ट करते हैं। जी आपके लिए सवाल है, मस्जिद क्या है? इस सवाल को आपको पूरा कंप्लीट करना है। मस्जिद अल्लाह का घर है और उसमें हमें इबादत करनी चाहिए और नमाजें भी पढ़नी। मस्जिद अल्लाह पाक का घर है जिसमें हमें इबादत ही करनी चाहिए, कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। तो यूं इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। क्या लेंगे आप? ऑरेंज। ओके लीजिए सीधा हाथ से लें। माशाअल्लाह, आमीन आमीन। बैठे बहुत खूब जवाब दिया इन्होंने भी माशाअल्लाह। जी अब कौन आना चाहेंगे? मुस्कुराहट है सबके चेहरे पे। याकूब भाई आना चाह रहे हैं बिल्कुल। चलें पहले याकूब भाई को बुला लेते हैं। याकूब भाई माइक तो ले लें आप। चलें आ जाएं। जी कौन सी पर्ची सिलेक्ट करेंगे आप? नंबर 4। नंबर 4। चलें देखते हैं याकूब भाई के लिए क्या सवाल है और याकूब भाई ने क्या जवाब देना है। ओहो, बहुत ही आसान सवाल आया है याकूब भाई के लिए। मस्जिद में कौन सी बात करना मना है? खरीदी फरोज। खरीदी फरोख्त वो तो एक कारोबार है। कौन सी बातें हैं कि जो हम नहीं कर सकते? ये भी एक उसका हिस्सा बन सकता है। देखा आपके साथ ही हाथ उठा रहे हैं, सबको पता है बिल्कुल। देख लें अगर हम इनसे सवाल का जवाब ले लेते हैं तो फिर तोहफा नहीं मिलेगा। कौन नहीं चाहता तोहफा लेना? थोड़ा सा गौर करें, बहुत सारी चीज़ें बयान की गई थी। चलो मैं उसका एक वर्ड का एक लफ्ज़ बताता हूँ। फा आता है उसके अंदर, फू। चलें मैं कंप्लीट कर देता हूँ ना, मैं साथ दे देता हूँ। जी तो एक हिंट मैं आपको थोड़ी सी देता हूँ। फजूल बातें नहीं करनी चाहिए। जी हाँ नाजरीन, मस्जिद ये अल्लाह पाक का घर है और हमें अल्लाह पाक के घर में फजूल बातें नहीं करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? दीनी बातें करनी चाहिए, इबादत के बारे में बातें करनी चाहिए, कुरान शरीफ के बारे में बातें करनी चाहिए। बहुत खूब माशाअल्लाह। आपका जवाब दुरुस्त है। क्या लेंगे आप? बनाना लेंगे? चलें सीधा हाथ से लें। क्या बात है, आमीन आमीन। बैठे बहुत ज़बरदस्त। जी अब कौन आना चाहेंगे? चलें हजरत को बुला लेते हैं हम। जी अपना नाम बताएं माइक में। शादाब भाई आए हैं। कौन सी पर्ची सिलेक्ट करेंगे आप? नंबर 2। नंबर 2। चलें देखते हैं शादाब भाई के लिए क्या सवाल आया है
اور آپ نے کیا جواب دینا ہے. آپ بتائیں مسجد جاتے وقت پہلے کون سا قدم رکھنا چاہیے؟ مسجد میں داخل ہوتے پہلے جی سیدھا. رائٹ. جی ہاں دایاں پاؤں. ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے. ناظرین جب بھی مسجد میں جائیں تو سیدھا قدم رکھیں اور مسجد سے باہر نکلیں تو الٹا قدم رکھیں. آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. کیا لیں گے؟ بنانا لیں گے. چلیں جیسی آپ کی مرضی. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. بیٹھے. جی اب کون آنا پسند کریں گے؟ چلیں آپ آئیں. یہ بھی بہت پیارا جواب دیتے ہیں ماشاء اللہ. جی اپنا نام بتائیں پہلے آپ مائک میں. محمد ابراہیم. محمد ابراہیم. نام بھی بڑا پیارا ہے, نسبت بھی بڑی پیاری ہے. کون سی پرچی سلیکٹ کریں گے آپ؟ نمبر 5. نمبر 5. نسبت بھی اچھی ہے, پنجتن کی نسبت سے 5 ہے. جی ابراہیم بھائی آپ کی اجازت ہو تو سوال پڑھیں؟ جی آپ نے بتانا ہے مسجد میں کیسے داخل ہونا چاہیے. مسجد میں دایاں قدم رکھ کے داخل ہونا چاہیے. دایاں قدم رکھ کے داخل ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے جو ہم نے یہاں سیکھا ہے؟ بھاگ کر داخل ہونا چاہیے یا پھر میں کمپلیٹ کر رہا ہوں؟ نرمی کے ساتھ, با ادب ہو کر, با اخلاق ہو کر. تو یوں ان کا جواب درست ہے. کچھ حد تک پہنچ گئے ماشاء اللہ. جی کیا لیں گے آپ؟ بنانا لیں گے. کیا بات ہے, لیجئے. ماشاء اللہ. بیٹھی کیا بات ہے. جی اب کون آنا چاہیں گے؟ سب کے پاس ویسے تحفے آ چکے ہیں, آپ کو بلا لیتے ہیں, آپ آ جائیں. تحفہ دے دیجیے بھائی کو اپنے پہلے. جی نام بتائیں پھر سے. فرحان خان. سب کے نام یاد ہو گئے بار بار پوچھ کر. ناظرین آپ کو بھی یاد ہو گئے ہوں گے ماشاء اللہ. جی بتائیں. 6. کیا بات ہے. جی دیکھتے ہیں ہمارے بھائی کے لیے کیا سوال آیا ہے. سوال بھی بڑا پیارا ہے. آپ نے بتانا ہے مسجد میں اگر چھینک آ جائے تو کیا کریں. یہ اگرچہ آپ نے نہیں سنا ہے پر کچھ سوالات اس طرح سے بھی ہونے چاہیے کہ جو نہیں دہرائے جاتے ہیں پر بچوں کی ایکٹیویٹی اس سے مضبوط ہوتی ہے. جی تو آرام سے چھینکیں. جی بالکل رائٹ. کیا بات ہے. ان کا جواب درست ہے, صحیح ہے. جب بھی پیارے بچوں جو ہمیں سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اگر چھینک مسجد میں آتی ہے تو ہمیں بہت آرام سے کرنا ہے, کپڑوں کو رکھنا ہے. کبھی کبھی کچھ لوگوں کو زکام ہوتا ہے تو پھر وہ ایک گندگی پھیل رہی ہوتی ہے. تو جب بھی چھینک آئے تو کپڑا رکھ لیں تو انشاءاللہ الکریم اس سے مسجد بھی پاک رہے گی اور دوسروں کو تکلیف بھی نہیں پہنچے گی. تو آپ کا جواب درست ہے. بہت پیارا جواب دیا ہے. کیا لیں گے آپ بتائیں؟ اورنج. چلیں آپ کو بڑا والا دیتے ہیں. لیجیے پکڑیں. آمین. بیٹھیں. ماشاء اللہ. ویسے تیاری بہت اچھی تھی آپ لوگوں کی, اللہ برکت دے آپ سب کو. کیسا لگا آپ کو؟ کافی اچھا ہے نا. تو کیا نیت بنتی ہے اب مسجد میں کیسے جانا ہے؟ ادب کے ساتھ جائیں گے. اچھا جو آپ کے دوست ہیں ان کو کیا دعوت دیں گے آپ؟ جو یہاں سیکھا وہی ہونے سیکھیں گے نا. ناظرین آپ سے بھی میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جو بھی یہاں کچھ سیکھا ہے مسجد کے تعلق سے, ویسے بھی مسجد تو یہ وہ پاک گھر ہے کہ جس میں جاتے ہی ثواب شروع ہو جاتا ہے. اس میں آنے والے لوگوں پر رحمت نازل ہوتی ہے, اللہ پاک کی عبادت ملتی ہے, اللہ پاک کا قرب ملتا ہے. تو ایسے مقام پر, ایسی جگہ پر جب ہم داخل ہوں تو با ادب ہو کر داخل ہوں, با اخلاق ہو کر داخل ہوں, پاک ہوں, صاف ہوں, اچھے کپڑے ہوں, اچھی خوشبو لگی ہو. اور جب مسجد میں داخل ہوں تو اعتکافی نیت کی جائے, قرآن پاک کی تلاوت کی جائے, نمازیں پڑھی جائیں اور مسجد کی برکتیں حاصل کی جائیں. پیارے ناظرین اس طرح کے اور بھی پروگرام ہمارے FGN چینل پر آتے رہتے ہیں. آپ سارے پروگرام کو دیکھیں, برکتیں حاصل کریں اور اپنے علم میں اضافہ کریں. ہمارے پیارے FGN چینل کو آپ دیکھتے رہیں, دوسروں کو دکھاتے بھی رہیں. ملیں گے انشاءاللہ الکریم ایک نئے پروگرام کے ساتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سنتوں کی بہاریں یا حبیب خدا کیجئے, سنتوں کی بہاریں یا حبیب خدا کیجئے. بھائیوں گر سکون چاہیے سنتوں پر چلا